ہر سال 15 شعبان سے 1 یا 2 دن پہلے مردوں کی نذر اور عرفہ کی مجلسیں ہوتی ہیں۔ آخر 15 شعبان سے اس کا کیا کنیکشن ہے؟ ہم لوگ 15 شعبان کی صبح میں دریا یا کنویں میں جو عریضہ ڈالتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا یہ امام سے کانٹیکٹ کا کوئی طریقہ ہے؟ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ FAQ سیریز میں آپ کا استقبال کرتے ہیں اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولادت باسعادت کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لیے امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، لو ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتی، اگر میں ان کے زمانے میں زندگی گزار رہا ہوتا تو میں اپنی پوری حیات ان کی خدمت میں گزار دیتا۔ ہمارے ائمہ علیہ السلام نے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے احترام کے لیے بہت سی حدیثوں کو بیان کیا ہے۔ مثلاً بعض حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کا نام نہ لیا جائے بلکہ ان کو ان کے القاب سے یاد کیا جائے۔ اسی طریقے سے آپ کی جانب سے بھی امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے احترام کے لیے ایک سوال آیا ہے۔ بردر شجاع عباس فجر میڈیا سے اسی سلسلے میں ایک سوال کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ میرا سوال فجر میڈیا سے یہ ہے کہ دیکھا جاتا ہے جب امام زمانہ کا نام آتا ہے تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے سر پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں، تو آخر لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ مجھے اس کا جواب چاہیے فجر میڈیا سے۔ والسلام علیکم۔ آئیے سنتے ہیں مولانا قاضی عسکری صاحب اس کے سلسلے میں کیا جواب دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا اسم گرامی جب ہمارے سامنے لیا جاتا ہے تو عام طور سے ہمارے درمیان رواج یہ ہے کہ ہم امام کا نام سنتے ہی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، جبکہ بقیہ ائمہ کے سلسلے میں یہ اہتمام نہیں کرتے۔ اس کا سبب وہ دو روایتیں ہیں، ایک روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے اور دوسری امام رضا علیہ السلام سے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں جب امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا اسم گرامی لیا گیا تو امام احترام امام میں کھڑے ہو گئے۔ دوسری روایت جو ہے وہ امام رضا کے سلسلے میں ہے کہ دیبال خزاعی نے جب کچھ اشعار امام زمانہ کی شان میں پڑھے، جیسے ہی امام کا نام آیا تو امام رضا علیہ السلام اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کر کے کھڑے ہو گئے۔ اب ان دو روایتوں کے پیش نظر عموماً ہمارے ہاں یہ چیز رائج ہے، دیگر ائمہ کے سلسلے میں کوئی ایسی روایت وارد نہیں ہوئی ہے۔ حالانکہ خود دوسرے ائمہ کے لیے بھی اگر احترام میں کھڑے ہونا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اچھی بات ہے، مضائقہ کوئی نہیں ہے۔ امام زمانہ کے سلسلے میں چونکہ دو معصوم امام کی یہ سنت اور سیرت رہی ہے، اس لیے ہمارے بعض شیعی معاشرے میں یہ چیز رائج ہوئی۔ البتہ ہر جگہ نہیں ہے اور نہ ہر شخص یہ کام کرتا ہے، بہرحال اچھی رسم ہے جو شیعہ معاشرے میں پائی جاتی ہے۔ التماس سے دعا، خدا حافظ، فی امان اللہ۔ تو ناظرین، آپ نے مولانا قاضی عسکری صاحب کے جواب کو ملاحظہ کیا کہ جب بھی ہمارے آخری امام کا نام آتا تھا تو ہمارے ائمہ احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ ان کی سیرت تھی کہ جس پر عمل کرنا آج ہمارے لیے بھی ضروری ہے۔ اسی طریقے سے کہ ہم امام سے، اپنے وقت کے امام سے، اپنے ولی خدا سے کس طریقے سے کانٹیکٹ کریں، کیسے ان سے رابطے میں رہیں۔ اور ناظرین، یہ دیکھا جاتا ہے کہ امام زمانہ سے جب رابطے کی بات آتی ہے تو عریضہ لکھتے ہیں، یعنی کاغذ کے اوپر اپنا درد دل لکھتے ہیں، اپنا حال غم لکھتے ہیں اور اپنی حاجات کو لکھتے ہیں اور اس کے بعد اس عریضے کو دریا کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اسی سلسلے میں ہمارے پاس ایک سوال آیا ہے۔ السلام علیکم۔ فجر میڈیا سے میرا ایک سوال ہے، ہم لوگ جو 15 شعبان کو صبح میں دریا یا کنویں میں عریضہ ڈالتے ہیں تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا یہ امام سے ملاقات کا یا رابطے کا یا کانٹیکٹ کا طریقہ ہے؟ تو آئیے اس سوال کے جواب کو حاصل کرنے کے لیے چلتے ہیں مولانا ذیشان حیدر صاحب کی خدمت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس سلسلے میں بیان کر دوں کہ پہلی بحث تو خود معنی عریضے میں ہے کہ عریضے کے معنی کیا ہیں۔ عریضہ اس میں عرض سے ہے اپنے حال دل کو کسی بزرگ کے سامنے بیان کرنا۔ البتہ یہ بیان کرنے کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے، کوئی کاغذ پہ بیان کرتا ہے، کوئی اپنے دل سے اپنی زبان پہ مطالب لے کے آتا ہے اور وہ بیان کرتا ہے، یعنی ایک معنوی ارتباط، یہ بھی ایک عریضے کی ایک قسم ہے۔ تو جہاں پر انسان اپنے بزرگ سے اپنے مشکلات، اپنی پریشانیوں کو بیان کر رہا ہو، وہ عریضے کا مفہوم رکھتا ہے۔ دوسری بحث یہ ہے کہ تاریخ میں اگر اٹھا کے دیکھیں تو یہ موارد ہمارے پاس فراوان ہیں کہ جہاں چاہنے والوں نے اپنی مشکلات کو ائمہ علیہ السلام کے سامنے بیان کیا مختلف طریقے سے۔ یہ تاریخ میں یہ چیزیں ثابت ہے کہ جہاں لوگ اماموں کے پاس اور معصومین کے پاس اپنے مشکلات کاغذ پہ لکھتے تھے یا کسی کے ذریعے سے بیان کرواتے تھے، کوئی مدینے جا رہا ہے تو اس کو کوئی رقعہ دے دیا تھا یا کوئی نامہ دے دیا کہ جس میں اپنی مشکلات لکھی اور امام نے ان کی مشکلات کو
حل کیا. تو تاریخی اعتبار سے بھی عریضے کا وجود ثابت ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی مشکل نہیں ہے. اور آخری بحث کہ ہم 15 شعبان کی صبح جو امام زمانہ کو عریضہ ڈالتے ہیں خاص شکل میں کاغذ پہ لکھ کے اپنا حال دل اور اس کو پھر آٹے میں گوندھ کے باندھ کے پھر اس کو پانی کے حوالے کرتے ہیں، اس سلسلے میں مرحوم مجلسی رضوان اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب تحفۃ الزائر میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک روایت نقل کی ہے، جس میں حضرت فرماتے ہیں کہ جب تمہیں کوئی مشکل یا کوئی پریشانی یا حاجت پیش آئے تو تم ایک کاغذ پہ ایک رقعے پہ اپنی حاجت کو لکھ کے اس کو مٹی میں گوندھ کے آب جاری کے حوالے کر دو، پروردگار انشاءاللہ تمہاری مشکلات کو حل کرے گا. اور آخری بات کہ جو انداز اور جو طریقہ عریضے کا اہل بیت کے چاہنے والوں کا ہے کہ 15 شعبان کی صبح ہم دریا کے کنارے جا کر اپنا عریضہ پانی کے حوالے کرتے ہیں، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم پانی میں عریضہ اس لیے ڈالتے ہیں کہ وہاں پانی میں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت ہے یا حضرت پانی کے کسی حصے پہ رہتے ہیں، نہ، کیونکہ وہ ولادت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا دن ہے اور بہت مبارک دن ہے، اور اس دن ہم اپنے امام سے رابطہ قائم کرنا چاہتے ہیں. اس رابطے کا ایک طریقہ ہے، البتہ ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان اسی طریقے سے امام سے رابطہ قائم کرے. جو دریا کے کنارے نہیں جا سکتا، جو عریضہ نہیں لکھ سکتا، وہ حال دل مانوی اعتبار سے بھی امام سے قائم کر سکتا ہے. لہذا 15 شعبان کی صبح کو اس طرح سے جا کر عریضہ ڈالنا یہ کوئی تاریخ میں ثابت نہیں ہے، صرف یہ اپنے امام سے رابطے کا ایک طریقہ ہے. ناظرین، آپ اپنے سوالوں کے بہترین جواب کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے قافلے میں یعنی FAQ سیریز فجر عقیدہ کوئریز میں شامل ہو سکتے ہیں. ہمارے کسی بھی پلیٹ فارم سے یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام اور واٹس ایپ کے ذریعے سے اپنے سوالوں کو بھیجیں اور ہمارے علماء کرام سے اپنے سوالوں کے جواب کو حاصل کریں. تو آئیے چلتے ہیں اب اپنے اگلے سوال کی طرف. بردر فراز مہدی زیدی نیو دہلی سے عرفہ کے سلسلے میں سوال کرتے ہیں. السلام علیکم، میں فجر میڈیا سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہر سال 15 شعبان سے 1-2 دن پہلے مردوں کی نظر اور عرفہ مجلس وغیرہ ہوتی ہے، اس کا امام زمانہ اور 15 شعبان سے کیا تعلق ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں مولانا ضمیر حیدر صاحب اس سوال کے سلسلے میں کیا جواب دیتے ہیں. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ روز عرفہ اسلام اور شریعت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور عرفہ صرف اور صرف 9 ذی الحجہ کو ہوتا ہے. یہ ہمارے یہاں جہاں سے بھی آیا ہو عوام نے ہی اس کو بنایا ہے، اور عوام کا بنایا ہوا کبھی دلیل نہیں ہو سکتا. اس لیے قرآن کریم میں یہ ہے کہ جب بھی نبی کبھی کسی قوم میں بھیجے گئے تو وہ قوم یہی کہتی تھی ان وجدنا آباءنا، ہم نے اپنے ماں باپ کو ایسے کرتے دیکھا ہے. یہ عرفہ 13 شعبان کو جو ہوتا ہے اس کی کوئی حیثیت شرعی حیثیت نہیں ہے. باقی مجلس ایصال ثواب کا بہترین ذریعہ ہے، وہ آپ 13 کو کریں، 14 کو کریں، 15 کو کریں، کبھی بھی کریں، وہ ایصال ثواب کے لیے اچھی چیز ہوتی ہے. لیکن یہ تصور کر کے کہ آج خاص دن عرفہ ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. اور پھر جو تصور یہ ہے کہ روحیں بھٹکا کرتی ہیں، روحیں سکون نہیں پاتی جو اس سال دنیا سے گئے ہوئے ہیں جب تک کہ ہم 13 شعبان کو عرفہ کی مجلس نہ کر لیں، یہ تو اور بڑی خرافات ہے، یہ تو نئی بدعت ہے جو چلی آ رہی ہے. اس سے تو ہم کو دور ہونا پڑے گا. اگر یہی طے کر دیا جائے تو پھر تو 13 سے ہٹ کے کسی دن اور مجلس کریں تاکہ یہ بدعت بھی ختم ہو جائے. تو شریعت میں اس عرفہ کا کوئی تصور نہیں ہے، نہ حدیث ہے، نہ آیت ہے، نہ علماء کی طرف سے دستور ہے. پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ ہم بدعتوں سے دور رہ کے مجالس کے ذریعے سے اپنے مرحومین کو یاد کریں اور ایصال ثواب کرتے رہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آپ ہمارے فجر میڈیا کے پلے لسٹ میں جا کر امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف کے سلسلے میں مختلف اعتراضات جو کیے گئے ہیں ان کے جوابات کو وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں. لیکن اگر ابھی بھی آپ کے ذہن میں اپنے وقت کے امام کے سلسلے میں کوئی بھی سوال ہو تو وہ ہم تک آپ پہنچا سکتے ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ جلد از جلد آپ کے جواب کو آپ تک پہنچایا جائے. اگلا سوال بلتستان پاکستان سے ہے، جسے ہمارے بھائی غلام مہدی شریفی نے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے سلسلے میں کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک میرا چھوٹی سی عرض ہے، کیا امام زمانہ سے ملاقات ہو سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب دے رہے ہیں مولانا عابد بھوجانی صاحب مڈغاسکر سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ امام کی ملاقات کے 3 سٹیپ آپ کی خدمت میں عرض کروں. پہلا سٹیپ یہ ہے کہ اگر امام کی ملاقات کا مطلب امام کے چہرے انور کا دیدار ہے تو یہ بالکل ممکن ہے، یہ ہو سکتا ہے. جیسا کہ ہمیں ملتا ہے جب امام کا ظہور ہوگا تو بہت سارے لوگ کہیں گے کہ ان کو تو ہم نے فلاں جگہ پہ دیکھا تھا اور یہ چہرہ
ہمارے لیے آشنا ہے، یہ چہرہ ہمارے لیے مانوس ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ملاقات کا مطلب صرف دیدار ہے تو یہ بالکل ہو سکتا ہے، پاسبل ہے. ملاقات کا دوسرا ایک سٹیپ ہے جس کے بارے میں شیخ الطائفہ شیخ طوسی اور سید ابن طاووس کہتے ہیں کہ اگر امام زمانہ علیہ السلام کسی کے ساتھ ملاقات کرنا چاہے، ملنا چاہے، بات چیت کرنا چاہے تو یہ ہو سکتا ہے، یہ بھی پاسبل ہے. جیسا کہ ہمیں بہت سارے ایسے قصے ملتے ہیں کہ جس میں امام کسی عالم دین سے یا کسی نیک افراد سے امام نے ملاقات کی، اور معمولاً وہ حضرات اس بات کو چھپاتے ہیں، ظاہر نہیں کرتے ہیں کہ امام سے ہماری ملاقات ہوئی، اور یہ بے اذن امام ہوتا ہے. یعنی امام خود اگر ملاقات کرنا چاہے، ملنا چاہے تو یہ ہو سکتا ہے. ملاقات کا تیسرا ایک سٹیپ ہے، وہ شیخ جعفر کاشف الغطاء اور مرحوم فیض کاشانی جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ پاسبل نہیں ہے. اگر ملاقات کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص امام کے پاس آتا جاتا رہتا ہے، امام کے ساتھ ارتباط میں ہے، یا امام کی طرف سے کوئی اس کو نیابت خاص ملی ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے، یہ پاسبل نہیں ہے. جیسا کہ امام نے ایک توقیع جو اپنے چوتھے نائب خاص کو لکھی تھی، اس میں لکھا تھا کہ اگر ندائے آسمانی سے پہلے، خروج سفیانی سے پہلے کوئی میرے مشاہدے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں امام کے ساتھ ٹچ میں ہوں، امام کے ساتھ ارتباط میں ہوں، امام کی طرف سے مجھے کوئی اتھارٹی ملی ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ جھوٹا ہے. ناظرین، امید ہے کہ آج کا پروگرام آپ کو بہت پسند آیا ہوگا، اور امید کرتے ہیں کہ ہمارے وقت کے امام کے ساتھ رابطہ اور مضبوط ہوگا. پروردگار سے دعا ہے کہ ہمارے امام کا ظہور ہو اور ہم ان کے اعوان و انصار میں اور ان کے ناصروں میں شمار ہو سکیں. ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ. قبر میں تلقین کے وقت میت کے شولڈر کو کیوں ہلایا جاتا ہے جبکہ ہمیں یقین ہوتا ہے کہ روح بدن سے نکل چکی ہے؟ مختصر سے زندگی میں انجام دیے جانے والے گناہ کی وجہ سے کیا جہنم میں ہمیشہ کے لیے سزا ملے گی؟